بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی بندے سے راضی ہوتے ہیں تو اس کے عیوب کو اس کے اوپر کھول دیتے ہیں، اور جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کی نگاہوں سے اس کے عیوب کو چھپا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر یہ مادہ رکھا ہوا ہے کہ انسان اپنی ذات کی کمی کوتاہیوں سے واقف ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی آدمی کوئی برا کام کرنے جاتا ہے تو ایک لمحے کے لیے وہ ٹھٹکتا ضرور ہے، جھجکتا ضرور ہے، بس یہ جھجک اور ٹھٹک جو ہے یہی اس کی فطرت سلیمہ ہونے کی علامت ہے۔ اور جب انسان غفلت کا شکار ہوتا ہے، معصیت کا شکار ہوتا ہے، نافرمانیوں کا شکار ہوتا ہے، اس کے بعد دل پہ ایسے پردے پڑتے ہیں اور غفلت کی ایسی پرت اور چادر پڑتی ہے کہ بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں بول کیا رہا ہوں اور کر کیا رہا ہوں۔ تو آج کی اس محفل میں ہم اللہ سے دعا کر کے یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ انسان کے اندر جو غلطیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، یہ غلطی اور کوتاہی جو ہے یہ انسان کو پتہ چل جائے اور اس کی کسی طرح سے اصلاح ہو جائے، اس کو کہتے ہیں اپنے عیوب پر باخبر رہنا، اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاح میں دید قصور، یعنی ایسی بینائی اور ایسی نظر نصیب ہونا کہ جو اپنے قصوروں سے واقف ہو، اپنی ناکامیوں پر جو ہے گواہ ہو اور اس کی اصلاح کی فکر کرے۔ تو اللہ کرے ہمیں دید قصور نصیب ہو جائے، یعنی ایسی بینائی نصیب ہو جائے، ایسی نظر نصیب ہو جائے، ایسی فہم نصیب ہو جائے کہ ہم اپنے قصوروں کو قصور سمجھیں، اپنی غلطیوں کو غلطی سمجھیں اور ہم اس کی اصلاح کی کوشش کریں۔ ہم میں کا تقریباً اکثر بندہ، ہم میں کا ہر شخص، ہر فرد اس وقت جو ہے اس موڈ میں ہو، اس موڈ میں بیٹھا ہوا ہے کہ جی میں نہایا ہوا ہوں، بالکل دھلا ہوا ہوں، صاف ستھرے میں نے کپڑے پہنے، میں نے خوشبو لگائی ہے، میرے اندر کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ عجیب بات یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو بے قصور سمجھ بیٹھا ہے، اور بے قصور سمجھنا یہی اس کا قصور ہونا ہے۔ اس کو اپنے آپ کو بے قصور سمجھنا یہ اس کا بہت بڑا قصور ہے۔ تو دید قصور نصیب ہونا یعنی ایسی فہم، ایسی سینس، ایسی نظر اور ایسی صلاحیت کا نصیب ہونا کہ بندہ اپنے قصور پر، اپنے عیوب پر ہر وقت نظر رکھے اور پھر اس کی اصلاح کی کوشش اور فکر کرے، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، یہ بڑی نعمت ہے۔ اور ہمارے اکابر مشائخ، ہمارے بڑے سلف صالحین، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا کرتے تھے، اس کی فکر کرتے تھے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے بڑا ہوا کون ولی ہو سکتا ہے؟ فرماتے تھے رحم اللہ عبدا اہدی الی عیوبی، اللہ تعالیٰ اس بندے پر ترس کھائے، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے جو مجھے میرے عیوب کا ہدیہ پیش کرے، جو مجھے میرے عیوب کا ہدیہ پیش کرے کہ آپ کے اندر یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، یہ کمی ہے۔ وقت کا اتنا بڑا صحابی، نائب رسول، خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو خلیفہ رسول ہو کر، اتنے بڑے صحابی ہو کر وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے حال پر رحم اللہ تعالیٰ اس بندے کے حال پر رحم فرمائے جو مجھے میرے عیوب کا ہدیہ پیش کرے۔ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس بڑے بڑے علماء آتے تھے، لیکن ایک سیدھا سادہ دیہاتی بندہ آتا تھا، اس کو اپنی مسند پہ بٹھاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ رہا نہ گیا، کہا حضرت اللہ پاک نے ہمیں علم دیا، ہمیں وجاہت دی، آپ
ہمیں تو اس مقام پہ نہیں بٹھاتے جہاں ہمیشہ ہی سیدھے سادھے آدمی کو بٹھاتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ بھئی بات اصل میں یہ ہے کہ آپ لوگ آتے ہو تو آپ کو اتنی فرصت ہی کہاں ہوتی ہے کہ آپ جو ہیں کچھ اور بات کریں۔ آپ تو ہماری ہمیشہ تعریف ہی کرتے ہیں، ثنا خوانی میں مصروف رہتے ہیں، آپ کے پاس فرصت کہاں ہے اور دوسری بات کرنے کی۔ لیکن یہ وہ شخص ہیں جو بہت ہی حکمتوں کے ساتھ، تدبیروں کے ساتھ، بہت ہی سست انداز میں مجھے صاف صاف کہہ دیتا ہے آپ کے اندر یہ قصور ہے، تو میرے نزدیک اس کی عظمت بڑھی ہوئی ہے، یہ مجھے میرے قصوروں پر متنبع کرتا ہے۔ آپ لوگ میرے خیر خواہ نہیں ہو، آپ تو میرے بدخواہ ہو۔ جب میرے اندر برائی پنپ رہی ہے اور تم اس برائی کو برائی کہہ کے بتا نہیں رہے تو آپ میرے خیر خواہ کہاں ہوئے؟ آپ تو میرے بدخواہ ہوئے۔ میرا خیر خواہ تو یہ ہے جو مجھے میری بیماری کا پتہ دے رہا ہے۔ تو مومن بندے کو اس بات کا پتہ ہو اور ایک سالک کو اس بات کا پتہ ہو میرے اندر قصور کیا ہے، میرے اندر خامیاں کیا ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کی علاج کی فکر کرے، کوشش کرے، یہ ہے صلاحیت، یہ ہے بندے کی خوبی۔ اس لیے کہ جب تک ہمیں یہ پتہ نہیں چلے گا کہ ہمارے اندر مرض کیا ہے تو ہم اس کی اصلاح کی کوشش نہیں کریں گے۔ اس لیے حکیم افلاطون سے کسی نے پوچھا کہ سب سے خطرناک بیماری کون سی بیماری ہے، سب سے بڑی بیماری کون سی بیماری ہے؟ انہوں نے کہا سب سے بڑی بیماری ہے کہ بیماری ہو اور بیماری کا پتہ نہ چلے، وہ سب سے بڑی بیماری۔ کیا پوچھا کہ سب سے بڑی بیماری کا پتہ بتائیں کہ بیماری بڑی کون سی ہے؟ کہ سب سے بڑی بیماری وہ ہے کہ بندہ بیمار ہو اور اس بیماری کا پتہ نہ چلے، وہ سب سے بڑی ہے، اب چاہے وہ چھوٹی سی کیوں نہ ہو۔ وجہ اس لیے کہ چھوٹی سی ہے اور بیماری کا پتہ نہیں ہے، تو پھر جب پتہ نہیں ہے تو وہ تو پھیلتی رہے گی، بڑھتی رہے گی، بڑھتی رہے گی، تو سب سے بڑی بیماری پھر وہی تو کہلائے گی کہ سب سے بڑی بیماری وہ ہے، سب سے بڑی بیماری وہ ہے کہ جو بیماری موجود ہو اور اس بیماری کا پتہ نہ چلے، بلکہ عاجز تو کہتا ہے وہ سب سے بڑی نہیں سب سے بری بیماری ہے، وہ سب سے بری ہے۔ اس لیے اس کے لیے کریں کیا؟ تو ایک تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ پیارے اللہ ہمارے جو عیوب اور نقائص ہیں، ہمارے اندر جو خامیاں ہیں، کہ اللہ ہمارے اوپر اس کو واضح کر دیجیے، ہمارے اوپر اس کو ظاہر کر دیجیے۔ اور یہ ہو نہیں سکتا کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے اس طرح کی اور اللہ رب العزت اس پر واضح نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس پر کھولے نہیں۔ ایک آدمی راہ چلتے ہوئے کسی بندے سے پوچھتا ہے جی خانقاہ کا راستہ کدھر ہے یا مسجد کا راستہ کدھر ہے، اور کئی مرتبہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ کئی مرتبہ مومن بھی نہیں ہے، کلمے کا شریک بھی نہیں ہے، لیکن اگر اس کو راستہ معلوم ہے تو وہ کہتا ہے جی آپ سیدھا جائیں، پھر رائٹ ٹرن لیں، پھر لیفٹ، پھر سیدھے، پھر دیکھیں وہ مینار نظر آئے گا، وہی آپ کی مسجد ہے، بتاتا ہے کہ نہیں؟ تو جب ہم ایک راہ چلتے ہوئے عام بندے سے راستہ پوچھتے ہیں تو وہ بتا دیتا ہے۔ اگر احکم الحاکمین سے ہم پوچھیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا سچ کا راستہ دکھا دیجیے، تو اللہ نہیں دکھائیں گے۔ اور اگر ہم اللہ سے مانگیں اور اللہ نہ دکھائیں تو یہ تو نعوذ باللہ جھوٹ ہو جائے گا کہ کہا تو یہ ہے کہ ہم سے مانگو اور ہدایت دے نہیں رہے، راستہ بتا نہیں رہے، تو یہ تو ہمارے ساتھ میں گیم کھیلا گیا، نعوذ باللہ، ہمیں بیوقوف بنایا گیا۔ نہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اللہ سے مانگیں اور اللہ راستہ نہ بتائے، لہذا کمی ہماری ہے، ہم ٹوٹ کے اللہ تعالیٰ سے مانگیں پیارے اللہ آپ ہمیں سمجھا دیجئے، اللہ آپ ہمیں بتا دیجئے، اللہ راہ دکھا دیجئے، اللہ راہ سجھا دیجئے، ہمارے عیوب کو ہمارے اوپر واضح فرما دیجئے۔ بمبئی میں ایئر انڈیا کے اندر ایک انجینئر ہوتے ہیں، اہل ایمان میں سے ہیں، جب کہیں کوئی فلائٹ ایئر انڈیا کی خراب ہوتی ہے تو ان کو وہاں جانا پڑتا ہے، تو جب وہ جاتے ہیں اور ہمیشہ باوضو رہتے ہیں، جب وہ جاتے ہیں تو کہا کہ میں درود شریف پڑھتا رہتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں پیارے اللہ اس درود کی برکت سے کہ اللہ مجھے بتا دیجئے وقت ضائع نہ ہو کہ اس میں فالٹ کیا ہے، اور کیا بسم اللہ کر کے جب ہاتھ ڈالتا ہوں تو فالٹ وہیں ہوتا ہے۔ تو کئی مرتبہ ہمارے گروپ کے لوگوں میں یہ جیلسی اور حسد ہو گیا کہ یہ آدمی پہلے سے خراب کرتا ہے اور پھر آ کے خود ہی ٹھیک کرتا ہے، یہ آدمی خود سے خراب کرتا ہے پھر ٹھیک کرتا ہے، کہتے ہیں بھائی فلائٹ تو آئی رات کو اور میں آیا صبح میں، تو میں نے خراب کب کر دی، میں نے اس میں فالٹ کب کر دیا کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تو پہلے خراب کرتا ہے پھر ٹھیک کرتا ہے۔ تو دیکھیے جب بندے کا یقین ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے کہ پیارے اللہ آپ مجھے میرے قصوروں کو بتا دیجئے یا اللہ کمی کوتاہیوں پہ مجھے مطلع فرما دیجئے، تو اللہ رب العزت ہدایت فرماتے ہیں، مطلع کرتے ہیں، باخبر کرتے ہیں۔ تو کوئی آدمی اگر اپنی ذاتی قصوروں پر اور عیوب پر اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کرے
پیارے اللہ میرے اندر کیا کمی ہوتا ہے، اللہ جی مجھے بتا دیجیے، مجھے نہیں پتہ چل رہا، پیارے اللہ میری رہنمائی فرما دی، مجھ سے کہاں کہاں غلطی ہو رہی ہے، کہاں کہاں مسٹیک ہو رہی ہے، اللہ جی مجھے نہیں پتہ۔ جیسے چھوٹا بچہ کئی مرتبہ باپ کہتا ہے بیٹا یہ کام کرو، اب باپ آنکھیں لال پیلی کرتا ہے، تمہیں سمجھ نہیں آتی، بچہ کہتا ہے ابو مجھے نہیں پتہ چل رہا میں کیا کرا، مجھے سمجھا دیجیے۔ تو باپ کے جذبات سے نرم ہو جاتے ہیں کہ چھوٹا معصوم بچہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آپ مجھے کیا کہہ رہے ہیں، آپ مجھ سے کیا کام لینا چاہ رہے ہیں، آپ مجھے سمجھائیے۔ تو جب وہ اس طرح سے کہتا ہے تو باپ کے جذبات دیگر ہوتے ہیں، اور اس کے بعد باپ اس کو سمجھاتا ہے کہ بیٹا میں نے آپ کو یہ کہا تھا، آپ نے اس طرح سے نہیں کیا، آپ اتنی بات نہیں سمجھتے۔ تو جب بندہ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگتا ہے پیارے اللہ مجھے سمجھا دیجیے، اللہ جی مجھے بتا دیجیے، اللہ میری رہبری فرما دیجیے، اللہ میری رہنمائی فرما دیجیے، تو اللہ رب العزت دلوں پر الہام کرتے ہیں اور پھر قصوروں کو کھولتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، اس طرف مت جاؤ اور اس طرف جانا تمہارے لیے مناسب ہے۔ تو ایک تو یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے والے بنیں۔ آج دوستو حال یہ ہے، آنکھیں ہماری کھلی ہوئی ہیں، گردن ہماری تنی ہوئی ہیں، سینے ہمارے اکڑے ہوئے ہیں اور لوگوں کے عیوب تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ کاش کہ یہ گردن جھکی ہوتی، یہ آنکھیں بند ہوتی اور آنکھیں بند کر کے باطن کی نظر کھول کر پھر اپنے عیوب پر اور قصوروں پر نظر رکھتے اور اپنے باطن میں جھانک کر اپنی اصلاح کی فکر کرتے، یہ تھا کوئی کمال۔ لیکن ہر بندہ آنکھیں کھول کر، گردن کو تان کر اور سینے کے ساتھ اکڑ کر اور دوسروں کے عیوب کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے اور دوسروں کی عیب جوئی کرتا پھر رہا ہے۔ نتیجہ ہو رہا ہے کہ وہ اپنے جہاں سے بھی بے خبر ہے، دوسروں کے جہاں سے بھی بے خبر ہے، اور حال عجیب و غریب ہے۔ آج ہم میں سے ہر ایک بندے کا تقریباً یہی حال ہے۔ ایک زمانہ تھا امت کے صلحاء، امت کے اکابر، امت کے مشائخ اپنے عملوں کے ذریعے سے انہوں نے یہ سبق دیا، اپنے عملوں کے ذریعے سے انہوں نے یہ سبق دیا کہ لوگوں کے عیوب کو تلاش کر کے اور ان عیوب کو ڈھونڈ کے ان کو جگ ظاہر کرنا اور لوگوں کے سامنے بیان کرنا، گویا اللہ تعالیٰ کے جو پردے تھے ان پردوں کو چاک کرنا اور پردہ دری کر کے لوگوں کے سامنے ان اللہ کے پردوں کو اٹھا دینا اور ان عیوب کو، قصوروں کو کھول دینا، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا غضب نازل ہوتا ہے اس بات پر۔ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک خاتون آئی اور آئی مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ مسئلہ پوچھنے کے لیے بیٹھی، جیسے ان کے سامنے بیٹھی تو بیٹھتے ہوئے کچھ ایسی حرکت ہوئی کہ جو پیٹ میں گندی ہوا ہوتی ہے، گیس بھرا ہوا ہوتا ہے، وہ ری خارج ہوئی، اور اس طرح سے خارج ہوئی کہ اس میں آواز بھی تھی۔ اب عورتیں اس معاملے میں بہت زیادہ غیرت مند ہوتی ہیں، بہت زیادہ حیا والی ہوتی ہیں، شاید ہی کوئی مرد زندگی میں ان کی آواز کو سنتا ہو اس طرح کی، بہت ہی زیادہ غیرت مند ہوتی ہیں اس بارے میں۔ اب جب وہ گیس خارج ہوا، اندر کی ہوا گندی نکلی اور آواز ہوئی، وہ پیلی پڑ گئی ہمارے غیرت کے، شرم کے، کہ اتنے بڑے بزرگ کے پاس میں آئی اور اس طرح سے ری خارج ہوئی ہے، یہ مجھ سے کیا حرکت سرزد ہوئی؟ بزرگ پہچان گئے، وہ سمجھ گئے کہ اس سے ایک ایسی حرکت سرزد ہوئی ہے کہ جو نہیں ہونی چاہیے تھی، اور ادب کا بھی تقاضا تھا، اس کی غیرت کا بھی تقاضا تھا، لیکن اب ہو گئی، بائی چانس ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ غیرت میں آ گئی، یہ سٹریس کنڈیشن میں پہنچ گئی ہے۔ تو فوراً انہوں نے کہا بیٹی دیکھو، جو بات آپ کہیں ذرا اونچی آواز سے کہنا، بلند آواز سے کہنا، اس لیے کہ میں ذرا کم سنتا ہوں، میں اسم ہوں، میں بہرا ہوں۔ حالانکہ بہرے تھے نہیں، لیکن اس کی پردہ داری کے لیے بات کہی۔ بس جب یہ بات کہی اس کی جان میں جان آ گئی کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے میرا پردہ رکھ لیا، جی یہ تو سنتے ہی کم ہیں، لہٰذا ان کو یہ آواز ان کے کانوں تک نہیں پہنچی۔ پھر زندگی بھر لوگوں کے سامنے انہوں نے اپنے آپ کو یہ ظاہر کیا، بھئی جو بھی مجھ سے بات کرے ذرا بلند آواز سے کیا کرے، اس لیے کہ میں کم سنتا ہوں، میں اونچا سنتا ہوں، میں بہرا ہوں۔ زندگی بھر ایک عورت کی پردہ داری کے لیے، ایک عورت کی عیوب پوشی کے لیے زندگی بھر اپنے آپ کو بہرا کہلوانا پسند کیا۔ آج دوستو اس واقعے کے تناظر میں ہم دیکھیں کہ کیا ہم کتنے اس پہ پورے اتر رہے ہیں؟ کیا ہم تنہائیوں میں لوگوں کے تذکرے آپس میں مزے لے کر نہیں کرتے؟ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسی ہے، اور فلاں فلاں کے ساتھ اور فلاں فلاں کے ساتھ، کیا ہم یہ تذکرے نہیں کر رہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ چیز مانگنی چاہیے، پیارے اللہ ہمارے عیوب کو ہمارے اوپر کھول دیجئے، اور دوسرے کے عیوب سے اللہ ہماری نگاہوں کو بچا لیجیے۔ اس لیے کہ دوسرے کے عیوب اگر ہمارے سامنے کھل گئے تو پھر ہم تو کسی سے استفادہ نہیں کر سکتے۔
ہم تو کسی سے استفادہ نہیں کر سکتے، ہر ایک سے بدگمان ہوں گے کہ اللہ پیارے اللہ دوسرے کے عیوب سے ہمیں صرف نظر عطا فرما اور اپنے عیوب سے ہمیں باخبر فرما دیجیے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ دوستو ہم نے اپنے عیوب کو عیوب نہیں جانا، تو ہم میں سے اکثر تو وہ ہیں جو اپنے عیوب پہ باخبر ہی نہیں ہے، کوئی کسی عیب سے واقف ہی نہیں ہے، اور دوسرے بہت سے وہ ہیں کہ جو اپنے عیوب سے واقف ہیں لیکن ان کے علاج کی کوشش نہیں کر رہے۔ یہ دو باتیں الگ ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمیں اپنے عیوب کا اور اپنے قصوروں کا پتہ ہی نہیں، تو یہ تو پرلے درجے کی غفلت ہے، اور پتہ ہے تو اس کا علاج نہیں کر رہے، یہ اور اس سے بڑی غفلت کی بات ہے کہ بیماری کا پتہ چل گیا پھر اس کا علاج نہیں کر رہے۔ یہ دونوں چیزیں الگ ہیں اور دونوں چیزیں بڑی خطرناک ہیں۔ تو ہم آج سے ایک عمل تو یہ کریں کہ سب سے پہلے اس بات کی دعا میں اپنا ایک وقت نکالیں اور ایک حصہ بنیں کہ پیارے اللہ پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، قصوروں میں جکڑے ہوئے ہیں، لیکن پیارے اللہ ہمیں خود پتہ نہیں ہے کہ ہمارے اندر کمزوریاں کوتاہیاں کیا ہیں۔ اللہ جی آپ ہم پر آشکارا کر دیجیے، اللہ آپ ہمیں آئینہ دکھا دیجیے، اللہ ہم پر کھول دیجیے عیوب کو۔ اور جب عیوب کا پتہ چلے کہ میرے اندر یہ کمی ہے، یہ خامی ہے، یہ کوتاہی ہے، پھر اس کے علاج کی کوشش کرے اور اللہ والوں کے پاس جائے، چاہے لکھ کر دے، چاہے موقع ہو تو ان کے سامنے زبانی بات کرے، فیس ٹو فیس بات کرے، یا لکھ کر دے، یا کسی بھی طرح کوئی بھی ایسی ترتیب کرے، یا یہ کہ جو بیانات اور مجالس ہوتی ہیں اس میں اللہ سے مانگے کہ پیارے اللہ جو میرے اندر قصور ہیں، میرے اندر جو عیوب ہیں، آج کی اس محفل کے اندر کہ اللہ موضوع اور بات اور گفتگو وہ ہو جائے جس میں میرے عیوب کا علاج ہو جائے۔ ایک یہ بھی طریقہ ہے۔ تو اس کا ارادہ کرتے ہیں، میں بھی ارادہ کرتا ہوں، آپ بھی ارادہ کریں۔ اللہ سے ہم گڑ گڑا کے مانگے، ٹوٹ کر مانگے، ڈوب کر مانگے کہ اللہ ہمارے اندر جو کمی کوتاہی ہے، جن کمی کوتاہی کی وجہ سے ہماری روحانی ترقی رکی ہوئی ہے، ہم آپ کے محبوب بن سکتے تھے، ہم آپ کے مقبول بن سکتے تھے، ہم آپ کے ولی بن سکتے تھے، ہمیں بہت اونچے مراتب حاصل ہو سکتے تھے روحانیت کے، لیکن اللہ جن قصوروں کی وجہ سے، جن عیوب کی وجہ سے ہماری روحانی ترقی اٹکی ہوئی ہے، رکی ہوئی ہے، کہ اللہ وہ قصور ہم پر واضح کر دیجیے۔ کئی مرتبہ آدمی کسی کی شان میں گستاخی کیے ہوئے ہوتا ہے اور وہ اس سے روٹھ جاتا ہے، اور اس آدمی کو یہ پتہ نہیں ہوتا یہ مجھ سے روٹھا ہوا کیوں ہے، بس یہ کہتے ہیں یہ عجیب آدمی ہے مجھ سے روٹھا ہوا ہے، یہ عجیب آدمی مجھ سے روٹھا ہوا ہے، لیکن اس موضوع پہ غور نہیں کرتا کہ بھئی میری آخر کس وجہ سے یہ روٹھا ہے، ذرا اس کی تو میں کوشش کروں، اس کو تو کرے دوں، آخر وجہ کیا ہے، اور بس وجہ معلوم کرنے کے بعد اس کی اصلاح کی کوشش کرے۔ یہ ہے مومن کا کمال، یہ ہے مومن کا کمال۔ آج ہر ایک دوسرے سے روٹھا ہوا ہے، کچھ اکھڑا اکھڑا رہتا ہے، لیکن کبھی اس بات کی فکر نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے وہ ہماری کس وجہ سے اس کو تکلیف پہنچی ہے۔ کہتے ہیں یار عجیب آدمی ہے، جب دیکھو وہ یہ جو ہے چہرہ بگاڑ کے رہتا ہے، جب دیکھو راستہ کنی کاٹ کے چلا جاتا ہے، تو اس وقت ان سے پوچھنا چاہیے بھائی اللہ کے واسطے آپ مجھے معاف فرمائیں، مجھ سے کوئی قصور ہے، آپ مجھ سے ناراض ہیں، مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی، آپ بتا دیجیے پلیز، میری اصلاح ہو جائے گی۔ کبھی کوئی ضرورت نہیں کرتا ہے، کہا وہ اپنے گھر ہم اپنے گھر، ہم اپنے گھر بھلے وہ اپنے گھر بھلا، وہ اپنے راستے پہ ہم اپنے راستے پہ۔ اگر اس طرح سے دوستو ہم نے بات کر لی، طے کر لی اپنی منزلیں، تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی شان نہیں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی شان نہیں ہے۔ پچھلی مجلس میں ذکر کیا تھا نا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور کہا مجھے پتہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہیں اور آپ کے پاس منافقوں کی فہرست ہے، آپ کے پاس منافقوں کی لسٹ ہے، میں نہیں پوچھتا کہ وہ کون منافق ہیں مدینے میں جن کی لسٹ آپ کے پاس ہے، لیکن آپ مجھے اتنا بتا دیجئے کہ اس لسٹ میں میرا نام تو نہیں ہے، اس لسٹ میں میرا نام تو نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کو اپنے حالات کی فکر تھی، اپنی اصلاح کی فکر تھی، تبھی تو مارے مارے پھرتے تھے، تبھی تو خوشامدی بنے پھرتے تھے، تبھی تو پوچھتے پھرتے تھے۔ آج دوستو ہم میں کا اکثر طبقہ وہ ہے جن کو اس بات کی فکر نہیں کہ ہمارے اندر کچھ عیوب ہیں اور قصور ہیں۔ جہاں سونے سجیلے کپڑے پہنے، جہاں دستار لپیٹی، جہاں سفید سفید کپڑے پہنے، جہاں دو لفظ کسی کے سامنے بولنے کا سلیقہ آیا، جہاں دو لفظ لکھنے کا سلیقہ آیا، بس ہم سمجھ بیٹھتے ہیں، اپنی قیمت لگا بیٹھتے ہیں کہ ہم اپر کلاس کے لوگ ہیں، ہم جو ہیں وی آئی پی لوگ ہیں، ہم دینداروں میں سب سے اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں اور ہم میں کوئی قصور نہیں، ہم سونے سجیلے دو بھی بیٹا چاند سے ہیں۔ حالانکہ اس طرح کے مزاج کا پیدا ہونا اور اس شان کا کے ساتھ رہنا اور اس مزاج کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ بہت بڑی زوال کی علامت ہے دوست،
یہ بہت بڑے زوال کے نشان. اس لیے راتوں کی تنہائیوں میں بوقت تہجد آہ سحرگاہی کے وقت اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر یہ مانگے، پیارے اللہ میرے عیوب مجھ پر کھول دیجیے، میرے قصور مجھ پر کھول دیجیے. پیارے اللہ میرے اندر حسد ہے، میں کسی کا اچھائی دیکھنا نہیں چاہتا. مجھ سے کوئی مشورہ لے اور کوئی اچھائی کا مشورہ لے تو میں اس کو اچھائی کا مشورہ نہیں دیتا، ہمیشہ اس کو نیچے گرانے کی کوشش کرتا ہوں. پیارے اللہ کسی کا بھلا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، میں ہمیشہ اپنے اعمال کو اچھا سمجھتا ہوں، دوسرے کے اعمال کو ہمیشہ برا سمجھتا ہوں. میں اپنے آپ کو ذی استعداد سمجھتا ہوں، دوسرے کو ہمیشہ ذلیل سمجھتا ہوں، کمزور سمجھتا ہوں. پیارے اللہ میں ہمیشہ اپنی اولاد کو، اپنے خاندان کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، اور دوسروں کو بھیک مانگتے ہوئے گرتے ہوئے دیکھنا مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے پسند آتا ہے. اگر یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں تو دوستو ایک ایک کر کے اس کو کلیئر کرے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی اصلاح مانگے اور اپنی اصلاح کی کوشش کرے اور فکر کرے. یہ قصور نہیں تو اور کیا ہے، یہ ہمارے اندر عیوب نہیں تو اور کیا ہے. اور ان قصوروں پر اگر ہمیں دید قصور نصیب ہو جائے، اگر ہمیں بصیرت نصیب ہو جائے اور ہم سمجھ لیں کہ ہاں یہ ہمارے قصور ہیں، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ کامیابی کی علامت ہے. ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا، انہوں نے دیکھا کہ اس کے اندر صلاح و تقوی وہ جو ہے جڑ پکڑ گیا ہے، اب ان کو یہ دولت دینے جیسی ہے. لہذا کہا کہ بھئی ہم آپ کو اللہ اللہ کہلوانے کی اجازت دیتے ہیں، آپ لوگوں کے پاس جائیں اور لوگوں کو اللہ اللہ سکھلائے گا. رونے لگے، گڑ گڑانے لگے اور کہا حضرت میرا دامن بالکل خالی ہے، حضرت میرے پاس کچھ بھی موجود نہیں، حضرت میرا دامن بالکل خالی ہے. جب یہ بات کہی، کہا خالی ہے اسی لیے تو دے رہا ہوں، اگر تمہارے اندر یہ بات ہوتی کہ میں بہت کچھ ہوں تو یہ نعمت تمہیں زندگی بھر کبھی نہ ملتی. اور دوستو ہمارے اکابر، ہمارے بڑے، ہمارے مشائخ کچھ ایسے ہی تھے. برادر محترم حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم، ایک مرتبہ یہ عاجز جب پہلی مرتبہ زامبیا تشریف لے گئے، یہ عاجز ان کو حضرت حضرت کہہ کے پکارا تھا کہ آپ خانہ خدا میں بیٹھے ہو، آپ عہد کریں اس بات کے میرے سامنے کہ آپ مجھے حضرت نہیں کہیں گے. ہم نے کہا کہ حضرت نہیں کہیں گے، کچھ نہ کچھ تو کہیں گے، گالی تو دینے سے رہے، ہم آپ کو بھائی جان کہا کریں گے. اس دن سے عاجز ان کو بھائی جان کہتا ہے. ان کے والد محترم حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کو فریق رحمت فرمائے، جب مرض وفات میں تھے، یعنی جس مرض میں ان کا انتقال ہوا اور زندگی کے آخری دن تھے، دہلی سے حضرت مولانا سجاد صاحب دامت برکاتہم ان کو لے کر جا رہے تھے لکھنؤ کی طرف. انہوں نے کہا بھائی پتہ نہیں زندگی کے دن وفا کریں نہ کریں، اب جو ہے شاید دلی کا یہ آخری سفر ہے، مجھے مرکز نظام الدین لے کر چلو، میں حضرت مولانا انعام الحسن صاحب سے آخری ملاقات کر لیتا ہوں. چنانچہ ایمبیسیڈر گاڑی تھی، اس میں سے کچھ سیٹ نکال رکھی تھی، نیچے بستر لگا رکھا تھا، وہاں لے کر گئے جہاں سے اکابر مشائخ کا راستہ ہے، جہاں دیگ وغیرہ تیار ہوتی ہیں مطبخ کی طرف، ادھر گاڑی لگائی گئی. حضرت جی کو اطلاع دی، حضرت خود تشریف لائے کہ وہ اوپر نہیں آئیں گے، میں خود نیچے آؤں گا. چنانچہ نیچے آئے، دیکھ کر زار و قطار رونے لگے، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رو رہے تھے. پھر حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت زندگی کا قیمتی حصہ غفلتوں میں گزر گیا اور دامن بالکل خالی، جھولی بالکل خالی، حضرت اللہ کو کیا منہ دکھاؤں. حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا آپ جیسے لوگوں سے ہی تو سنا ہے کہ جب دل میں یہ کیفیت ہو، ہائے میرے پاس کچھ بھی نہیں، تو یہ درد نایاب تھی تو یاب ہے. یہ جو بات ان کو کہنی تھی کہہ دی، اور واقعی حقیقت یہی ہے کہ جب آدمی اس درجے میں پہنچ جائے ہائے میرے پاس کچھ نہیں تو یہ تو سب کچھ ہے، یہی چیز تو حاصل ہونی چاہیے. پھر کہا حضرت میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں، میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں. اور اتنا کہہ کے خوب زارو قطار روئے، اور جو بھی کھڑے تھے وہ سارے کے سارے رو رہے تھے. دوستو جو زندگی میں سب کچھ کر گئے، ان کو زندگی کے آخر میں یہ درد نصیب ہوا کہ ہائے میرے پاس کچھ بھی نہیں. ہم نے تو ابھی کام بھی شروع نہیں کیا، اپنی زندگی کے بنانے کا بھی کوئی کام بھی شروع نہیں کیا، اور ہم اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ بیٹھے، ہم اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ بیٹھے. دوستو یہ تو بڑی قصور کی بات ہے. اس لیے آج کے اس محفل میں اللہ سے یہ مانگے، پیارے اللہ ہمیں دید قصور عطا فرما دیجیے، پیارے اللہ ہمیں آئینہ دکھا دیجیے، ہمیں حقیقت سمجھا دیجیے. پیارے اللہ ہم سفید پہن کر چند کتابیں پڑھ کر چند باتیں اگر کسی کو سمجھانے والے بن گئے، دو باتیں دین کی سمجھنے والے بن گئے تو ہم اپنی قیمت لگا بیٹھے ہیں، ہم اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم باکمال ہو گئے ہیں. پیارے اللہ یہ ہمارا بہت بڑا قصور ہے، کہ اللہ اس قصور کی بھی اصلاح فرما دیجیے، اور جو بھی ہمارے اندر غلطیاں کمی کوتاہیاں پنپ رہی ہیں پیارے اللہ آپ ان کی بھی اصلاح فرما دیجیے، ان پہ بھی ہمیں مطلع فرما دیجیے.
دوستو مصلح بننا آسان ہے، صالح بننا بڑا مشکل کام ہے۔ کسی کی اصلاح کے لیے تقریر کر دینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، آج ہو رہا ہے، ساری دنیا میں گونج ہے۔ مصلح بننا کوئی مشکل کام نہیں ہے، 2 لفظ دیکھو 2 لفظ سنا دو، 2 باتیں دیکھو 4 سمجھا دو۔ مصلح بننا، کسی کی اصلاح کرنا، جی یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ سب سے بڑا کام جو ہے، سب سے مشکل کام ہے اور سب سے اہم کام وہ ہے صالح بننا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو صالح ہے وہ مصلح نہیں، اور جو مصلح ہے وہ صالح نہیں، ایسا دور آیا ہے۔ جو لوگوں کو نیک بناتا پھر رہا ہے وہ خود نیک نہیں ہے، اور جو نیک ہے وہ دوسروں کو نیک بنانے کا کام نہیں کر رہا، وہ بیجا تواضع میں مبتلا ہو چکا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی اور آ کر کہنے لگی میرا بچہ میٹھا کھاتا ہے اور بہت میٹھا کھانا اس کے لیے مضر ہے، آپ اس کو کچھ نصیحت فرما دیں۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ کل آئیے، وقت بتا دیا۔ دوسرے دن آئی، پھر بچے کے متوجہ ہوئے اور کہا بیٹا میٹھا نہیں کھانا چاہیے، بچہ زیادہ میٹھا نہیں کھانا چاہیے، جاؤ اللہ کے حوالے۔ بس اتنی سی نصیحت کی۔ عورت کہنے لگی میں اتنی دور سے چل کر آئی تھی، اتنی بات تو آپ کل بھی کہہ سکتے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا بات اصل میں یہ ہے کہ میں خود کل تک زیادہ میٹھا کھاتا تھا، تو جب مجھے اس کو نصیحت کرنے کی باری آئی تو میں نے سوچا کہ جس کا میں خود پرہیزگار نہیں ہوں، اس کی نصیحت میں اگر اس کو کروں گا تو اس کے دل پہ کیا اثر پڑے گا، لہٰذا میں نے خود میٹھے سے احتیاط کی۔ اب میں نے جو بات کہی انشاءاللہ اس پر اثر انداز ہوگی اور اس پر وہ عمل کرے گا۔ ہمارے بڑے تو ایسے تھے کہ وہ جو کچھ کہتے تھے تنہائیوں میں اللہ سے مانگتے تھے، پیارے اللہ آپ پہلے میرے اندر اس چیز کو لاگو فرما دیجیے، اس کے بعد میں جب کہوں تو لوگوں کے دل پر اس کو اثر انداز کر دیجیے۔ آج جو مصلحین کی تعداد بڑھی ہوئی ہے، کتنے واعظ ہو رہے ہیں دوستو، کتنے بیانات ہو رہے ہیں، کتنی تحریر لکھی جا رہی ہیں، شاید وہ اثر انداز اس لیے نہیں ہو پا رہے کہ کہنے والے خود پرہیزگار نہیں ہیں۔ اس لیے کہنے سے پہلے آدمی کو چاہیے کہ وہ خوب اللہ تعالیٰ سے اس چیز کو مانگے کہ پیارے اللہ مجھے عمل کرنے والا بنا دیجیے۔ تو اگر ہم خود عمل کرنے والے بنیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جب ہم دوسروں کو وہ بات کہیں گے تو دوسروں کے دل کو وہ بات اپیل کرے گی اور وہ بات لگ جائے گی۔ اکابر مشائخ نے فرمایا بھائی یا تو اپنے آپ کو ایسے ظاہر کرو جیسے ہو۔ عجیب پتے کی بات فرمائی، کیا فرما رہے ہیں کہ یا تو اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ایسے ظاہر کرو جیسے تم ہو، یا جیسے ظاہر کر رہے ہو ویسے بن جاؤ۔ سمجھے بات؟ یا تو اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ویسے ظاہر کرو جیسے ہو، یعنی جیسے برے ہو، یا تو ایسے ظاہر کرو۔ اگر یہ ہمت نہیں ہے، جرأت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو برا ظاہر کریں تو پھر اپنے آپ کو تم اچھا ظاہر کرتے پھر رہے ہو تو پھر اچھے بن جاؤ۔ کیا پتے کی بات کہی؟ یا تو اپنے آپ کو وہ ایسے ظاہر کرو جیسے کہ ہو، اور ایسی جرأت نہیں ہے، ایسی ہمت نہیں ہے تو پھر جیسے اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہو ویسے بننے کی کوشش کرو۔ یہ درنگی یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ درنگی ٹھیک نہیں ہے۔ لہذا جیسے ہم لوگوں کے سامنے جلوتوں میں ظاہر کر رہے ہیں ہم خلوت میں بھی ویسے بن جائیں، ورنہ ہم جلوت کے پارسا اور خلوت کے پاپی مخلوق کے سامنے نیک بنے ہوتے ہیں کہ ہمیں لوگ نیک سمجھے، بزرگ سمجھے، ولی سمجھیں، اور تنہائی میں شیطان کے شرما دینے والے کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ یہ درنگی ہے اور یہ اللہ کو پسند نہیں، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ اب ہمارے اندر یہ دید قصور کس طرح سے پیدا ہو اور ہم اپنے عیوب پر کس طرح سے مطلع ہوں، اس کے کچھ طریقے ہیں دوست۔ ایک تو یہ کہ ہم کسی شیخ کامل کی صحبت میں رہنا شروع کریں، شیخ کامل کی صحبت میں رہنا شروع کریں، اور صرف رہنا ہی کافی نہیں ہے بلکہ طلب صادق کے ساتھ اپنے عیوب اور کمیوں کو ان کے سامنے لکھ لکھ کر یہ زبانی کہہ کر پیش کریں میرے اندر یہ کمی ہے، اگر یہ کسی طرح سے نکل جائے تو میری اصلاح ہو جائے گی۔ اتنے دن میرے آپ کے پاس گزارتے ہوئے ہو گئے لیکن ابھی تک میرے اندر اس چیز کی صلاحیت پیدا نہیں ہوئی ہے، آپ میرے لیے دعا بھی فرمائیں اور اس کا کوئی علاج بھی تجویز فرما دیجیے۔ کئی مرتبہ لوگ لمبی لمبی مدت رہتے ہیں لیکن کبھی بھی پھوٹے منہ سے یہ نہیں کہتے کہ میرے اندر یہ کمی ہے۔ اتنا زمانہ ہو چکا اور میرا نفس اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ میرا نفس آپ کے سامنے مجھے اچھا ظاہر کرنا پسند کرتا ہے کہ میں ہمیشہ آپ کے سامنے میری وجاہت بنی رہے، میری ایک شوکت، شان و شوکت بنی رہے، میری شخصیت بنی رہے اور آپ کا مجھے کو جو ہے اعتماد حاصل ہو جائے۔ میں ہمیشہ
اس دھوکے میں مبتلا ہوں اور میرے اندر یہ قصور ہیں کہ جب کوئی بات پوچھی جاتی ہے تو میں کس گوئی سے کام لیتا ہوں، بات بنانے سے کام لیتا ہوں، یہ جب کوئی مجھ سے بات معلوم کی جاتی ہے اور وہ کام نہیں ہوا تھا تو میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ کام ہو چکا ہے. یہ میرے اندر قصور ہے، میرے اندر کمی کوتاہی ہے. آپ میرے لیے دعا بھی فرما دیجیے اور کوئی نسخہ بھی تجویز فرما دیجیے. تو صحبت شیخ، اپنے کسی مربی کی صحبت میں رہنا. جب کوئی آدمی پھر کسی مربی کی صحبت میں رہتا ہے اور وہ جو طریقے بتاتا ہے اس طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ چونکہ اس نے وہ طریقہ بتایا ہے اور وہ جو طریقہ بتایا وہ من جانب اللہ بتایا، اس لیے کہ یہ جس منصب پہ فائز ہے یہ نیابت نبوت کا منصب ہے، نیابت نبوت. اب جو کچھ یہ بتا رہا ہے یہ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ انوارات، وہ برکات جو اس کو اپنے مشائخ کے سینوں سے ملے ہیں ان کی روشنی میں یہ بتا رہا ہے. اب یہ بتا جو رہا ہے اس علاج کے اندر برکت شامل ہے. اگر آپ کو پہلے سے علاج معلوم بھی ہو اور آپ کر بھی چکے ہوں اور فیل ہو چکے ہوں تو آپ دوبارہ کر لیجئے، اس لیے کہ اب کسی کے بتانے پر آپ کریں گے تو اس کی دعائیں بھی شامل ہوں گی، انوارات بھی شامل ہوں گے. اور جب وہ دعائیں اور انوارات شامل ہوں گے پھر عمل کریں گے تو انشاءاللہ باطن مجلہ ہوگا، مصفہ ہوگا اور باطن انوارات اور برکتیں آئیں گی. ورنہ کئی مرتبہ ہم نے دیکھا، ہم کہتے ہیں جی آپ یہ صورت پڑھ لیں اور یہ دعا پڑھیں، یہ تو برسوں سے میرا معمول ہے، اتنا کہہ کے بات کاٹ دی، اس کی اہمیت ختم کر دی. یہ چیز ٹھیک نہیں ہے کہ جی انشاءاللہ اس سے پہلے بھی ٹوٹا پھوٹا کچھ پڑھ لیا کرتے تھے لیکن اب چونکہ آپ نے بتایا اب ہم اہتمام کے ساتھ اس کو کریں گے. ہونا تو یہ چاہیے تھا. تو ایک تو شیخ کی صحبت اختیار کرے صدق دل سے. حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے تھانہ بھون. اس زمانے میں حضرت تھانہ بھون میں تھے. جب وہاں پہنچے اللہ کی شان آ کر کہنے لگے حضرت میں آپ کی ملاقات کے لیے آیا تھا، گنگو جا رہا تھا تو میں نے سوچا کہ آپ کی ملاقات اور دعا لے لوں اور رات کا قیام کرتا ہوں. حضرت نے فرمایا بہت اچھا. خادم سے کہہ دیا کہ بھائی ان کی چارپائی ذرا ہماری چارپائی کے قریب بچھا دیں، گرمیوں کے دن ہوں گے شاید، ہماری چارپائی کے ساتھ بچھا دیں. کہ حضرت اصل میں مجھے تو آگے پڑھانا بھی ہے، بہتر تو یہ ہے کہ آپ اجازت دے دیں، آگے جانا ہے، یہاں تو صبح کو ذکر ہوگا، جلدی اٹھ جائیں گے، ہماری نیند پوری نہیں ہوگی، آگے سبق میں حرج ہوگا، آگے بھی جانا ہے. حضرت نے فرمایا آپ کو کس نے کہا کہ آپ ذکر کریں، آپ آرام کرتے رہیں، کرنے والے کرتے رہیں گے. تو پھر تو ٹھیک ہے. اللہ کی شان چارپائی قریب بچھائی گئی. جب سحر کا وقت ہوا اور سب ذاکرین سالکین اٹھے اور کوئی اس کونے میں، کوئی اس کونے میں، کوئی گڑ گڑا رہا ہے، کوئی رو رہا ہے اور کوئی اللہ اللہ کی ضربیں لگا رہا ہے. ان کی نیند ہوشیار ہوئی. انہوں نے کہا بھائی تم وارث نبی بنے پھر رہے ہو، اپنے آپ سے مخاطب ہوئے، تم وارث نبی بنے پھر رہے ہو اور اللہ کی ولایت کی ضرورت تو تمہیں بھی ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ جو مانگ رہے ہیں انہی کو ہے اور وہ سارے کے سارے جاگ رہے ہیں اور تم سو رہے ہو، یہ تو اچھی چیز نہیں ہے. چنانچہ ایک چوٹ لگی، کھڑے ہوئے اور وہ بھی حضرت کے پاس بیٹھ کے ذکر کرنے لگے. فجر کی نماز کے بعد جب مسافہ کر کے چلنے لگے کہا میاں رشید احمد یہ تو بتاؤ میرے پاس بیٹھ کے ذکر کون کر رہا تھا؟ کہ حضرت میں ہی تو تھا. کہ جب ذکر کرنا تھا تو پھر سیکھ کے کرتے، جب ذکر آپ کو کرنا ہی تھا تو پھر سیکھ کے کرتے. تو کہا حضرت سکھا دیجیے کہ بیٹھو، پہلے جو کلمات ہم کہیں وہ کلمات پڑھو. بیعت کر لیا، پھر ذکر کی تلقین کی. کہا کہ حضرت بس اب تو دل چاہتا ہے کہ میں 40 دن آپ کے پاس گزاروں، یہ ذکر سیکھوں، آپ کی صحبت اختیار کروں. اب طلب کامل کے ساتھ 40 دن تھانہ بھون میں رہے. اللہ اکبر. جب طلب کامل کے ساتھ تھانہ بھون رہے، نمازوں کا اہتمام، سنن نوافل کا اہتمام، ذکر کا اہتمام. اب جب کوئی آدمی روزانہ کاجو بادام پستے اور بادام شیک استعمال کرے تو کچھ نہ کچھ اس کے اثرات تو ہوتے ہیں. جب ذکر و اذکار کرنا شروع کیا، تہجد اور نوافل میں اللہ کی طرف متوجہ ہونے شروع ہوئے تو ان کے انوارات اور اس کے اثرات جو ہے وہ ظاہر ہونے شروع ہوئے. اللہ اکبر. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ کے پاس حافظ ضامن صاحب یا حاجی صاحب کی دعوت حافظ ضامن صاحب کے یہاں تھی. چنانچہ ان کو لے کر ان کے گھر پہ پہنچے. اللہ کی شان حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جب مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر پہنچے دسترخوان پر، دسترخوان کافی پربہار تھا، لگا ہوا تھا، تو انہوں نے کچھ روٹی اور دال جو ہے لے کر کہا کہ میاں رشید احمد یہ لو دال اور یہ لو روٹی اور ذرا ادھر کنارے پہ بیٹھ کے کھاؤ. اب کنارے پہ بٹھا
ان کو دے دیا اور بٹھا دیا. تو اب ذرا دل ٹوٹا کہ خود تو کھا رہے ہیں مرغے چرغے اور سب کے جو ہے مرغ مسلم اور گوشت اور نہ جانے کیا کیا، اور ہمیں صرف دال روٹی دے کے وہ بھی دسترخوان کے کنارے بٹھا دیا. تو دل پہ ذرا لگتا تو ہے نا کہ یہ ہمارے ساتھ میں کیا بدسلوکی ہو رہی ہے. ہم عالم ہیں، نوجوان ہیں، صحبت یافتہ ہیں، دارالعلوم کے پڑھے ہوئے ہیں، اکابر مشائخ کی صحبت یافتہ ہیں. اب فطری طور پر دل ٹوٹنا چاہیے اور ٹوٹا ہوگا. پھر ایک ہتھوڑا اور لگایا اور کہا میاں رشید احمد، یہ ہمارا احسان سمجھو کہ ہم نے تمہیں اپنے دسترخوان پہ جگہ دی ہے. یہ ہمارا احسان سمجھو، ہم نے تمہیں اپنے دسترخوان پہ جگہ دی ہے. کہنے لگے حضرت واقعی آپ کا احسان ہے کہ آپ نے مجھے اپنے دسترخوان پہ جگہ دی ہے، ورنہ میں تو اس قابل بھی نہ تھا کہ آپ کے جوتیوں میں جگہ پاتا. یہ بات کہی اور حضرت نے اتنی جملہ کہنے کے بعد ان کے تیور دیکھے کہ دیکھے رنگ کتنے آتے ہیں اور جاتے ہیں، لیکن دیکھا کہ چہرہ بالکل مطمئن تھا. دل نفس جو ہے بھڑکا ہوا نہیں تھا، نفس تو مر ہی چکا تھا، بھڑکتا کیا، وہ تو مر چکا تھا. اور دیکھا کہ انوارات بالکل سجے ہوئے ہیں چہرے پر اور کوئی تاثر نہیں ہے، اور بلکہ تواضع آ گئی ہے اس کی جگہ، کبر کی جگہ تواضع آ گئی ہے. کہ حضرت واقعی آپ کا احسان ہے کہ آپ نے مجھے اپنے دسترخوان پہ جگہ دی، ورنہ تو میں تو آپ کی جوتیوں میں بیٹھنے کے بھی قابل نہیں تھا. ماشاءاللہ، بس اتنی بات سنی تھی. حضرت نے کچھ دل میں فیصلہ کر لیا، خانقاہ پہنچے، کہا اچھا میاں رشید احمد ادھر آئیے، اور سینے سے لگایا اور خوب دبایا، اور اس کے بعد اجازت نسبت منتقل کر کے ان کو امت کے حوالے کیا. تو دیکھیے، جب صحبت شیخ اختیار کی جائے اور اپنے آپ کو مٹا دیا جائے اور کامل اصلاح کی طلب اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے. آج کل لوگ مشائخ کی صحبت اختیار کرتے ہیں یا تو اپنی شہرت کے لیے کہ ہم نے اتنا وقت فلاں کے پاس گزارا، یا یہ کہ ہم تو سفر حضر کے ان کے ساتھی ہیں. بلکہ بعض مرتبہ تو مریدین یہ کہتے ہیں جب ان کے شیخ کا تذکرہ تھا، حضرت مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں. اب بہت محبت کرتے ہیں تو اس میں اپنی تعریف ہے کہ میں ایس قابل ہوں کہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. جب وہ مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں تو تم بھی مجھ سے محبت کرو. یہ خود پسندی ہے. کہنا یہ چاہیے مجھے حضرت سے ایک خاص تعلق ہے، میں نے اتنا وقت ان کے پاس گزارا اور جی چاہتا ہے کہ میں زندگی ان کے قدموں میں گزاروں. اگر اس طرح سے بات کہتا تو اس کی بھی عزت تھی، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو اپنے شیخ سے کتنی مناسبت ہے. لیکن نہیں، بات دوسرے انداز سے کہہ. ہم نے کئی مرتبہ تجربہ کیا اس کا. بہت سے لوگ جو بڑے بڑے مشائخ سے وابستہ ہیں، ان کا تذکرہ کہ ہاں وہ جو ہے شیخ ہیں ہمارے، ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور کچھ اپنے مناقب بھی بیان کر دیے. میں نے کہا سارا کباڑا کیا. کاش کہ اس وقت الٹا بولا جاتا، کاش کیوں کہا جاتا ہاں حضرت سے مجھے محبت. اور ہر مرید کو اپنے شیخ سے محبت ہوتی ہے، جیسے اولاد کو اپنے باپ سے محبت. تو اگر اس نیت کے ساتھ صحبت شیخ اختیار کرے تو پھر تو کام بن جاتا ہے. اسی طرح جب آدمی کسی کے پاس رہے، صحبت اختیار کرے، تو ہمیشہ ان کو اس بات کو کہتا رہے کہ میرے اندر بہت کمی کوتاہی ہے، آپ ذرا اس کمی کوتاہی پہ کڑی نظر رکھیں تاکہ میری مکمل اصلاح ہو جائے. اور جو صالحین ہوتے ہیں پھر اللہ پاک نے ان کو بھی سونے کا دل دیا ہوا ہوتا ہے، اور ان کو بھی ایسی ترکیبیں دی ہوئی ہوتی ہیں کہ وہ ایسا علاج کر دیتے ہیں تو پتہ بھی نہیں چلتا. ایک بزرگ تھے، جب وہ راستے سے جاتے تھے اور دیکھتے تھے کہ نوجوان بچے ٹخنوں سے نیچے پاجامہ پینٹ لٹکا کے چل رہے ہیں، تو وہ کہتے بیٹا ذرا دیکھو نا، میرا پاجامہ میرے ٹخنوں سے نیچے تو نہیں ہے. کہا نہیں. کہاں بیٹا مجھے ڈر رہتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ٹخنوں سے نیچے پاجامہ لے کر چلتا ہے، قیامت کی اللہ تعالیٰ اس کو نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے اور اس کے اس حصے کو جہنم میں ڈالیں گے. تو بیٹا مجھے بہت ڈر لگتا ہے، اس لیے میں پاجامہ ہمیشہ اونچا کر کے چلتا ہوں. اب دیکھو جب یہ بات کہی جا رہی ہے تو ان کو اس بات کا احساس تو ہو رہا ہے نا کہ پاجامہ ٹخنے سے نیچے رکھنے کا کتنا بڑا قصور ہے. تو سائلنٹ ایک میسج پہنچ جاتا ہے کہ جب یہ بزرگ ہو کر اتنی احتیاط کر رہے ہیں تو ہمیں تو اور بدرجہ اولا احتیاط کرنی چاہیے. اور ایک شکل یہ بھی کہہ رہے کیسے جاہل کیسے غافل لوگ ہو تمہیں شرم نہیں آتی پاجامہ تمہارے ٹخنوں سے نیچے. تو وہ ہو سکتا ہے اس وقت تمہاری وجاہت کے سامنے یا تمہاری شخصیت کے سامنے وہ کچھ نہ کہیں کہ یار بڑا بیوقوف آدمی ہے، میرے دوست ساتھ میں تھے، میرا داماد ساتھ میں تھا، جی میرا فرینڈ ساتھ میں تھا، میرا فلاں ساتھ میں تھا، میرے ٹیچر، اور ایسی بات کہہ دی. ان کو ہوش ہے کہ نہیں کہ ایسے اسلام کو ہم ساتھ سلام کرتے ہیں؟ نہیں چاہیے.
کئی مرتبہ لوگ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں. تو جو صالحین ہوتے ہیں، جو مصلحین ہوتے ہیں، پھر ان کے انداز بھی ایسے نرالے ہوتے ہیں. ایک بزرگ تھے، صاحب نسبت، حدیث کا درس دے رہے تھے. دیکھا کہ سارے کے سارے طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سامنے سے ایک طالب علم آ رہا ہے اور حدیث کی کتاب اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن کش کی نظر سے سمجھ گئے کہ یہ جنوبی ہے، اس کا غسل جو ہے، اس پر غسل فرض ہے، غسل ٹوٹا ہوا ہے اس کا. اب ایک شکل تو یہ تھی کہ کیا کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی تمہاری ہمت کیسے ہوئی حدیث کی کتاب ہاتھ میں لے کر حلقہ درس میں آنے کی، جاؤ غسل کر کے آؤ. تو بڑا شرمندہ ہوتا. تو فوراً انہوں نے کہا ارے بچوں، آج چلو تالاب پہ چلتے ہیں، ہم آپ کو غسل کا مصنون طریقہ بتائیں گے. آج تالاب پہ چلتے ہیں، کتابیں رکھ دو کنارے پر، اور تالاب پہ چلتے ہیں، آج غسل کا مصنون طریقہ بتائیں گے. چنانچہ وہاں گئے اور کہا آؤ بھائی غسل کا طریقہ بتاتے ہیں، اور ان کو غسل کرا دیا. تو دیکھو پردہ بھی رہ گیا اور کام بھی بن گیا. یہ ہوتے ہیں مصلحین، یہ مصلحین کی شان ہوتی ہے. کئی مرتبہ ڈانٹ ڈپٹ بھی کر دینی پڑتی ہے، اور کئی مرتبہ مرض بڑا گھناؤنا ہوتا ہے، سب کے سامنے بھی کہہ دینا پڑتا ہے. وہ بات الگ ہے، وہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ہر ایک کا ظرف ایسا ہوتا بھی نہیں کہ اس کو برداشت کرے. ذکر کیا تو شاید پچھلی مجلس میں، حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک نوجوان آیا کرتا تھا، پیر دباتا تھا، خدمت کرتا تھا. حضرت نے اس نوجوان کو ایک مرتبہ کہا بیٹا آپ داڑھی رکھ لو، بیٹا آپ داڑھی رکھ لو. یہ بات کہی، اس نے کہا جی رکھوں گا، اور چلا گیا اور شرمندہ ہوا اور پھر آنا ہی بند کر دیا. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی فکر ہوئی. تو اس زمانے میں جو بھی حلقے میں رہتے تھے ان لوگوں سے کہا بھائی ایک نوجوان میرے پاس آیا کرتا تھا اور میں نے اس کو یہ نصیحت کی، وہ آنا ہی بند ہو گیا. اللہ کے واسطے کہیں بھی ملے تو اس کو کسی بھی طرح سے لے کر آؤ، ورنہ اگر وہ اسی طرح سے دور ہو گیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھ سے پوچھیں گے کہ میں نے ایک نوجوان کو تمہارے قریب کیا تھا اور تم نے اس کو ڈیل نہیں کیا اچھی طرح سے. چنانچہ لوگوں نے اس کو کہا بھائی حضرت تمہیں بہت یاد کر رہے تھے، تم سے حضرت محبت فرماتے ہیں، آپ جاؤ ان کی. چنانچہ وہ آیا تو حضرت نے رو کر اس سے کہا بیٹا معاف کرنا، میں نے نصیحت کرنے میں جلدی کر دی. بیٹا مجھے معاف کرنا، میں نے نصیحت کرنے میں جلدی کر دی، مجھے تمہیں اتنی جلدی نہیں کہنا چاہیے تھا. ابھی مناسبت تام ہو جاتی، محبت پکی ہو جاتی، اس کے بعد جو ہے پھر مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، تو خود جو ہے آئینے میں اپنا منہ دیکھتے اور پشیمان ہوتے کہ میں اتنے لوگوں کے ساتھ صحبت رکھتا ہوں، نشست و برخاست رکھتا ہوں، اور حال یہ ہے کہ میں بگڑا ہوا ہوں. تو میں نے وقت سے پہلے کہہ دی بات. اور دوستو بات بالکل سچی ہے کہ اگر تیل کچا ہو تو اس میں سموسے تو نہیں تلے جا سکتے، تیل ٹھنڈا ہو سموسے نہیں تلے جا سکتے، اور توا اگر ٹھنڈا ہو تو اس پر روٹی نہیں سیکی جا سکتی. اسی طرح سے مرید اور سالک اور شاگرد اگر ابھی کچا ہو تو وقت سے پہلے اگر کوئی نصیحت کہہ دی جائے تو کئی مرتبہ وہ راستے سے ہٹ جاتا ہے. پہلے مناسبت تام کرنی چاہیے، اس کے بعد بات کہنی چاہیے. حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم کے پاس ایک نوجوان انجینئر آیا کرتے تھے. پہلے شروع میں قریب بیٹھتے تھے، اس کے بعد انہوں نے دور بیٹھنا شروع کر دیا. تو ایک مرتبہ ان کو بلایا، ان کو انجینئر صاحب کو کہو ذرا وہ آئیں. تو حضرت نے کہا کہ انجینئر صاحب ہم آپ کو دیکھنے کے لیے ترستے رہتے ہیں. اور تھے وہ ایسے، چہرہ ذرا ان کا سجا ہوا نہیں تھا، سنت سے خالی تھا. تو کہا کہ انجینئر صاحب ہم آپ کو دیکھنے کے لیے ترستے رہتے ہیں اور آپ دور دور رہتے ہو. تو اس نے اپنا چہرہ چھپایا اور کہا حضرت مجھے شرم آتی ہے میں اس چہرے کے ساتھ آپ کے سامنے آؤں، مجھے شرم آتی ہے، مجھے غیرت آتی ہے کہ میں اس چہرے کے ساتھ میں آپ کے سامنے آؤں. آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ کے سامنے میں. تو حضرت نے فرمایا کہ انجینئر صاحب یہ ندامت اور یہ شرمندگی آپ کو ولایت کا اعلیٰ مقام عطا فرما دے گی. اور اتنا کہنا تھا کہ دیوار کے ساتھ سر رکھ کر اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپا کے اس نے زار و قطار پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کیا. اور اس کے بعد اس نے چہرہ رکھ لیا، سنت سے چہرہ سجا لیا. تو یہ ندامت و شرمندگی جو ہے انسان کو بہت اونچے مقام پہ پہنچا دیتی ہے، لیکن ندامت و شرمندگی کے مقام تک پہنچانے کے لیے کسی مصلح، کسی صالح، کسی مصلح کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ ان حکمتوں کا خیال رکھے. جب وہ ان حکمتوں کے ساتھ سامنے والے کے ساتھ وہ برتاؤ کرے گا، ہدایت پر آ جائیں. یہ جو ہم فوراً چوٹ لگا دیتے ہیں، فوراً پہلی مجلس میں جو ہے دو بدو مقابلہ کر کے بات کر دیتے ہیں، اس سے امت بنتی نہیں، امت بگڑ رہی ہے، اس سے حالات خراب ہو رہے ہیں. آپ مناسبت پیدا کریں، آپ قریب بلائیں، آپ نصیحت کرنے میں جلدی نہ کریں.
محبت پیدا کریں اور ادھر سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں اللہ ہدایت دے دیجیے، اللہ ہدایت دے دیجیے، اللہ ہدایت دے دیجیے۔ جب آپ کی ظاہری کوششیں بھی ہوں گی اور در پردہ اللہ کے سامنے دعائیں بھی ہوں گی، یہ دونوں چیزیں مل کر اور دونوں اخلاص کی بنیادوں پر ہوں گی، دونوں چیزیں مل کر اس تیسرے بندے کا کام بنا دیں گی۔ آخری چیز اور دوسری چیز یہ کہ شیخ کی صحبت ہر بندے کو ہر جگہ نصیب نہیں ہوتی، تو آدمی نیک دوست تو ہر جگہ بنا سکتا ہے اور نیک دوست ہر جگہ مل جاتے ہیں۔ تو اپنے دوست کو تنہائی میں یہ بات کہہ دے، بھائی دیکھو صبح سے شام تک، شام سے صبح تک نہ جانے ہماری کتنی ملاقاتیں ہوتی ہیں اور میرا سراپا آپ کے سامنے ہوتا ہے، جب بھی کوئی بات آپ خلاف شرع دیکھو، خلاف اخلاق دیکھو، تو آپ مجھے احسن طریقے سے ذرا کہہ دیا کرو، احسن طریقے سے۔ اس لیے کہ اگر سب کے سامنے کہیں گے تو آدمی کو برا محسوس ہوتا ہے، اس لیے آپ مجھے ذرا احسن طریقے سے وہ بات کہہ دیا کریں۔ جب آپ تنہائی میں احسن طریقے سے اس کو نصیحت کریں گے تو اس کے دل پر ضرور اثر ہوگا۔ لہذا بہت سے شاگرد، بہت سے طالب علم اپنے ہم سبق اور اپنے کمرے کے ساتھی کو اپنا مصلح بنا سکتے ہیں، اپنے اوپر نگراں بنا سکتے ہیں۔ بہت سے پڑوسی اپنے پڑوسی کو نگراں بنا سکتے ہیں، مصلی اپنے امام کو نگراں بنا سکتے ہیں، امام اپنے کسی نیک صالح مصلی کو اپنا نگراں بنا سکتا ہے۔ کبھی دیکھو میں انسان ہوں، بشر ہوں، مجھ سے کمیاں ہو سکتی ہیں، کمی کوتاہی ہوتی ہیں، لہٰذا آپ مجھے جب بھی کوئی کمی کوتاہی ہو تو آپ پلیز آپ مجھے بتا دیا کریں، لیکن ذرا تنہائی میں بتا دیا کریں حسن طریقے سے، اس لیے کہ میں بھی عزت نفس رکھتا ہوں، میرے ساتھ بھی بڑا بھاری نفس لگا ہوا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نصیحت کریں اور میں اس کے خلاف جھوٹ دلیلیں پیش کروں۔ تو یہ بھی ایک بہت اچھا طریقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کریں، شیخ کامل کی صحبت اختیار کریں، اور تیسری چیز اب دید قصور حاصل کرنے کے لیے، یعنی اپنے عیوب پر باخبر ہونے کے لیے ہم اچھے نیک صالح دوستوں کو اپنے اوپر نگراں مقرر کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ اگر یہ ساری کی ساری چیزیں جمع ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس مجلس کی برکت سے ہم تمام کو دید قصور نصیب فرما دے اور ایک ایک کمی کوتاہی کو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر واضح فرما دے، اور واضح فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ ہماری کامل اصلاح کی اللہ تعالیٰ ہمیں تدبیریں بھی سجھا دے۔ اصل مربی تو دوستو اللہ ہی کی ذات ہے۔ رب کے معنی ہے تربیت کرنے والا، اصل مربی حقیقی اللہ ہیں، لیکن اللہ پاک نے دنیا میں ایک نظام بنایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے مومنو تقوی اختیار کرو اور صالحین کی صحبت اختیار کرو۔ تو صالحین کی صحبت اختیار کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ اگر کوئی بندہ یوں کہے کہ صالحین کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا تو ہے لیکن صالحین ہیں کہاں، صالحین دستیاب ہی نہیں ہیں، تو یہ اللہ کی ذات کے اوپر بہت بڑا الزام ہے۔ اس سے بڑا جھوٹ اور اس سے بڑا الزام اللہ کی ذات پر کیا ہو سکتا ہے؟ جی گویا اللہ تعالیٰ کو یوں کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے صالحین کے ساتھ رہنے کا حکم تو دیا ہے لیکن صالحین اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا، صالح ہے کہاں؟ نہیں، صالح ہیں ضرور، طلب اور جستجو کے ساتھ ہمیں اس تک پہنچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دوستو، دعا سے پہلے بہت سارے دوست احباب مجلس میں ایسے آتے ہیں جو توبہ اور اصلاح کی نیت سے حاضر ہوتے ہیں کہ ہماری اصلاح ہو جائے، ہم توبہ تائب ہو کر جائیں، بیعت ہو جائیں۔ چنانچہ بہت سے لوگوں کی طرف سے درخواست ہوتی ہے کہ یہ آج توبہ کی کلمات پڑھاتا ہے، اب سچے دل سے میرے پیچھے پیچھے کلمات پڑھتے چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو مستورات اس آواز کو گھر پہ بیٹھے ہوئے سن رہی ہیں وہ بھی ان کلمات کو دہرائیں پیچھے پیچھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ کا شکر ہے، کلمات پڑھنے کے بعد آپ سب توبہ طائب ہو گئے۔ اللہ رب العزت آنے والی زندگی کو گزری زندگی کا کفارہ بنائیں، آنے والے ایام کو گزرے ایام سے بہتر بنائیں۔ ہلکے پھلکے معمولات ہیں،
روزانہ ایک تسبیح استغفار کی، ایک درود شریف کی صبح میں پڑھیں اور ایک تسبیح استغفار کی، ایک درود شریف کی شام میں پڑھیں۔ انشاءاللہ اپنی زندگی میں اس کی برکات آپ دیکھیں گے۔ نیز قرآن پاک کی تلاوت پاؤ پارا آدھا پارا جتنا ہو سکے، اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی دیر صبح میں تھوڑی دیر شام میں باوضو ہو کر قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں، چاہے مصلی پر، چاہے اپنے بیڈ پر، چاہے کرسی پر، چاہے جہاں بیٹھیں، لیکن باوضو ہوں اور قبلہ رخ ہوں، اور یہ نیت کریں آنکھیں بند کر کے، اور آنکھیں بند کرنا سر جھکانا یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، یعنی ہر وہ ادا کر لیں جس میں یکسوئی ہو سکے، سارے خیالات سے ہٹ کٹ کے اپنے دل کے طرف متوجہ ہو کر یہ سوچیں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، زبان سے بولنا نہیں ہے، نہ سانس روکنا ہے، بس یہ سوچنا ہے کہ میرا دل اللہ 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 کر رہا ہے۔ 5-10 منٹ صبح میں، 5-10 منٹ شام میں، انشاءاللہ یہ ذکر قلبی کہلاتا ہے، اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ آپ کریں تو صحیح، ایک مرتبہ کام تو شروع کریں، اس کے بعد جب اندر آگ لگ جائے گی اور طلب پیدا ہو جائے گی، پھر تو کونے ڈھونڈتے پھرو گے، پھر تو تنہائیاں ڈھونڈتے پھرو گے، تو دروازے بند کر کے اللہ تعالیٰ سے کہو کہ پیارے اللہ بس آپ مہربانی کر دیجئے، 15 منٹ میں آپ کی یاد میں بیٹھ رہا ہوں، اللہ کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ آ جائے، کوئی دروازے پہ دستک دینے والا نہ آ جائے، کوئی فون کی گھنٹی بجانے والا نہ آ جائے، کوئی مجھے کسی کام کو پر رہبری کرنے والا نہ آ جائے، پیارے اللہ میں آپ کی محبت میں 15 منٹ بیٹھنا چاہتا ہوں۔ پھر تو مخلوق کے اندر اور مجمع کے اندر سوچیں گے کہ کسی طرح سے میرے پاس سے ہٹیں اور میں اللہ سے جڑوں، اور پھر دائی میں ایسی کیفیت ہو جائے گی، بھرے مجموعوں کے اندر ہوں گے، لوگ دیکھ رہے ہوں گے جلوت میں، لوگ دیکھ رہے ہوں گے یہ ہنگامے کاروبار میں، لیکن حقیقت میں وہ اپنے دل کے اندر ایک خاص قسم کی تنہائی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص قسم کا تعلق محسوس کر رہا ہوگا اس ذکر کی برکت سے۔ تو 5-10 منٹ صبح میں، 5-10 منٹ شام میں خاموشی کے ساتھ، چاہے جھولے پہ بیٹھ کر، چاہے کرسی پہ بیٹھ کر، چاہے صوفے پہ بیٹھ کر، چاہے گدے تکیے پہ بیٹھ کر، چاہے مصلی پہ بیٹھ کر، بہرحال بیٹھ کر یہ ذکر کریں، انشاءاللہ اس کا نفع محسوس کریں گے۔ نیز اس کے علاوہ نماز کے اول آخر کی سنتوں کا اہتمام کریں، اور اپنی زندگی میں جتنے بھی کام آپ انجام دیتے ہیں ان کو سنت طریقے سے انجام دیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نفع عطا فرمائیں۔ اب تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں، اس کے بعد دعا کریں گے۔ سر کو جھکا لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں، نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ سب کے سب نیچے دیکھیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ بناؤں گا اپنے نفس سرکش کو اب تو یا رب غلام تیرا، میں چھوڑ کر کاروبار سارے کروں گا ہر وقت کام تیرا۔ بناؤں گا اپنے نفس سرکش کو اب تو یا رب غلام تیرا، میں چھوڑ کر کاروبار سارے کروں گا ہر وقت کام تیرا۔ کیا کروں گا بس اب الہی میں ذکر ہی صبح و شام تیرا، جماؤں گا دل میں یاد تیری، رٹوں گا دن رات نام تیرا، ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 اللہ، مثل نفس اب رکھوں گا جاری اللہ 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 اللہ۔ رہا میں دن رات غفلتوں میں، اب بس یوں ہی زندگی گزاری،
رہا میں دن رات غفلتوں میں اور بس یوں ہی زندگی گزاری، کیا نہ کچھ کام آخرت کا، کٹی گناہوں میں عمر ساری۔ رہا میں دن رات غفلتوں میں اور بس یوں ہی زندگی گزاری، رہا میں دن رات غفلتوں میں اور بس یوں ہی زندگی گزاری، کیا نہ کچھ کام آخرت کا، کٹی گناہوں میں عمر ساری۔ بہت دنوں میں نے سرکشی کی مگر ہے اب سخت شرمساری، بہت دنوں میں نے سرکشی کی مگر ہے اب سخت شرمساری۔ میں سر جھکاتا ہوں میرے مولا، میں توبہ کرتا ہوں میرے باری، میں سر جھکاتا ہوں میرے مولا، میں توبہ کرتا ہوں میرے باری۔ ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 اللہ، مثل نفس اب رکھوں گا جاری، اللہ 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 اللہ۔ لا الہ الا اللہ سبحان الملک الاعلی الوہاب۔ ہاتھ اٹھا لیجیے، دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کے سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمے سے ہماری حفاظت فرما۔ پیارے اللہ، نعمتیں کھاتے کھاتے دانت گھس گئے، شکر ادا کرتے کرتے زبان کبھی خشک نہ ہوئی۔ پیارے اللہ، زندگی کا قیمتی حصہ غفلتوں میں گزر گیا، اب نہیں پتہ زندگی کی شام کس گلی میں ہوتی ہے اور کس حال میں ہوتی ہے، کلمہ بھی نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، کفن دفن بھی مقدر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ میرے پیارے رب، میرے پیارے اللہ، میرے سوہنے اللہ، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ پیارے اللہ، معاف کر دیجئے، زندگی کا قیمتی حصہ غفلتوں میں گزار دیا۔ پیارے اللہ، اگر آپ حساب کتاب لینے پر آ گئے، نہ ایک صبح کا حساب دے سکتے ہیں، نہ ایک شام کا حساب دے سکتے ہیں، نہ ایک چائے کی پیالے کا حساب دے سکتے ہیں، نہ ایک دسترخوان کا حساب دے سکتے ہیں۔ پیارے اللہ، گرم گرم کھاتے رہے، ٹھنڈا ٹھنڈا پیتے رہے، میٹھی میٹھی نیند سوتے رہے، آپ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے رہے، لیکن پیارے اللہ، آپ کے باغی اور طاغی بن کے زندگی گزارتے رہے، آپ کے نافرمان بن کے زندگی گزارتے رہے۔ اللہ، آپ کے سوا ہمارا کوئی اور رب ہوتا، پیارے اللہ ہمیں کب کا ہلاک کر چکا ہوتا۔ کہ اللہ آپ کی صفت حلیمی پہ قربان ہو جائیں۔ پیارے اللہ، آپ کتنے حلیم ہیں، اللہ آپ کتنے کریم ہیں۔ پیارے اللہ، آپ کی صفت حلم کا واسطہ، آپ کی صفت کرم کا واسطہ، اللہ آپ معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ راضی ہو جائیے، راضی ہو جائیے، اپنی محبت دے دیجئے، اپنی معرفت دے دیجئے، اپنی ولایت دے دیجئے، اپنا قرب دے دیجئے۔ پیارے اللہ، اپنا قرب دے دیجئے، اپنی ولایت دے دیجئے، اپنی محبت دے دیجئے۔ پیارے اللہ، دور دراز سے چل کر دوست احباب آئے ہیں، اللہ بہت دور سے آئے ہیں اور بہت دیر سے آئے ہیں، بہت دور سے آئے ہیں، بہت دیر سے آئے، اللہ بہت دور سے آئے، بہت دیر سے آئے، آپ کی محبت کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے کہ اللہ، وہ معصوم طلبہ، وہ مہمان رسول جن کے ماں باپ گاڑی کما کر، پیشانی سے پسینہ بہا بہا کر، محنتوں سے دو پیسے جمع کر کے اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے دیا تھا کہ بیٹا جاؤ اور ان پیسوں کو اپنی ذات پہ خرچ کرنا، فضول خرچ مت کرنا۔ پیارے اللہ، بچے ان پیسوں کو بجائے ان پیسوں سے کچھ کھانے کے، بجائے ان پیسوں سے تفریح کرنے کے، پیارے اللہ ٹیکسی کر کے آئے، گاڑیاں کر کے آئے، اللہ مہنگا کرایہ چکا کر آئے کہ اللہ یہ آپ کی محبت کے لیے آئے کہ وقت پہ پہنچ جائیں گے، وقت پہ مجلس پہنچ جائیں گے، وقت پہ مدرسے پہنچ جائیں گے، تاخیر بھی نہیں ہوگی۔ پیارے اللہ، اس قربانی کو قبول کر لیجیے، اللہ جی قبول کر لیجیے،
اللہ جی قبول کر لیجیے، اللہ جی قبول کر لیجیے، اللہ جھولی بھر دیجیے، اللہ دامن بھر دیجیے، اللہ محبت دے دیجیے، اللہ معرفت دے دیجیے، اللہ قرب دے دیجیے، اللہ ولایت دے دیجیے۔ پیارے اللہ اپنی محبت دے دیجیے، اپنی معرفت دے دیجیے، اپنا قرب دے دیجیے۔ اللہ جی آپ نے ہم کمزوروں کو یہ فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، آپ کے دروازے پر اگر سائل اور کوئی بھکاری آ جائے تو آپ اس کو ڈانٹو نہیں، آپ اس کو جھڑکو نہیں۔ پیارے اللہ جب آپ نے ہم کمزوروں کو یہ حکم دیا کوئی سائل تمہارے دروازے پہ سوال کرے اسے ڈانٹو نہیں، اس کو جھڑکو نہیں، کہ اللہ آج ہم بھی تو سائل بن کر آپ کے دروازے پر بیٹھے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی آپ ڈانٹیے گا نہیں، اللہ آپ ہمیں جھڑکیے گا نہیں۔ اللہ جی دے دیجیے، اللہ جی دے دیجیے، جو مانگا دے دیجیے، محبت دے دیجیے، معرفت دے دیجیے، قرب دے دیجیے، ولایت دے دیجیے، معرفت دے دیجیے، مقام احسان دے دیجیے۔ کہ اللہ زندگی ہو گئی یہ سوال کرتے کرتے، کہ اللہ آج تو فیصلہ فرما دیجیے، کہ اللہ اپنے قرب کا خاص مقام دے دیجیے، مقام احسان دے دیجیے۔ اللہ ڈر لگتا ہے کہیں آپ یہ نہ کہہ دیں تم مانگ کیا رہے ہو، کیا تمہاری اوقات ہے؟ تم نے زندگی بھر گناہ کیے، زندگی بھر مجھے ناراض کیا، اور تم آئے اتنا چھوٹا منہ بڑی بات، تم آئے مجھ سے ایسی ایسی نعمتیں مانگنے والے۔ پیارے اللہ ہم ادب سے جرأت کے ساتھ اللہ یہ ہمت کریں گے اور آپ سے کہیں گے آپ نے بلا قید کے کہا ہے ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ آپ نے یہ نہیں کہا بس یہ مانگو تو دوں گا اور یہ مانگو گے تو نہیں دوں گا۔ اللہ جی آپ نے تو مطلق فرمایا ہے رب کریم آپ دے دیجئے، آپ دے دیجئے۔ اور آپ کے پاس جو چیزیں ہم نے آپ سے مانگی آپ کے پاس ان کے خزانے ہیں اور آپ کے کسی کام کے نہیں ہیں، آپ نے تو بنائے ہیں دینے کے لیے اور ہم بیٹھے ہیں لینے کے لیے۔ اللہ عطا فرما دیجئے کہ اللہ رزق حلال دے دیجئے، صدق مقال دے دیجئے، اپنا عشق دے دیجئے، اپنی محبت دے دیجئے، اپنی معرفت دے دیجئے، مقام احسان دے دیجئے۔ اللہ جو نعمتیں آپ اپنے محبوب بندوں کو دیا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے ہم بھی محتاج اور سائل ہیں، اللہ سوال کرنے بیٹھے ہیں، اللہ عطا فرما دیجئے، مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے۔ کہ اللہ ہم نے دنیا کے سخیوں کو دیکھا، جب سخی لوگ بمبئی کے بارے میں اکثر سنا، جب ٹھنڈی بہت زیادہ ہوتی ہے تو بڑے بڑے سیٹ، بڑے بڑے مالدار لوگ ٹیمپو میں لے کر اور گاڑیوں میں بلینکٹ اور کمبل ڈال کر صبح سویرے 3 بجے 4 بجے نکلتے ہیں، اور فٹ پاتھ پر جو لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، جو ٹھٹرتے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے اوپر کمبل ڈالتے جاتے ہیں، ان کو اڑاتے جاتے ہیں، اور جب بچ جاتا ہے اور دیکھا کہ اب کوئی لینے والا نہیں ہے تو جو آخری ملتا ہے وہ سارا کا سارا بھی اسی کو دے کے آتے ہیں۔ پیارے اللہ دنیا کے سیٹوں کو دیکھا جب کوئی چیز دینے کے لیے اپنے پاس ہوتی ہے تو پھر واپس لے کے نہیں جاتے، دے دیا کرتے ہیں۔ پیارے اللہ آپ کے پاس جو دینے کے خزانے ہیں اللہ جی دے دیجئے، اللہ جی دے دیجئے، اللہ جی دے دیجئے۔ اگر قیامت آ گئی اور آپ نے ہمیں نہ دیے تو یہ اللہ وہ رکھے رہ جائیں گے اور آپ کے کسی کام کے نہیں ہیں، آپ نے تو بنائے ہیں دینے کے لیے۔ اللہ عطا فرما دیجئے کہ اللہ جود و سخا دے دیجئے، کہ اللہ جود و سخا دے دیجئے، اپنی محبت دے دیجئے، اپنی معرفت دے دیجئے، کہ اللہ کامل قرب دے دیجئے، اپنے کامل قرب کا احساس کامل دے دیجئے، مقام احسان دے دیجئے۔ پیارے اللہ اس محفل میں نہ جانے کیسے کیسے دکھیارے اور کیسے کیسے غم کے مارے بیٹھے ہوئے کہ اللہ اپنے غموں کو آپ کے علاوہ کسی سے شیئر بھی نہیں کر سکتے، آپ کے علاوہ کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے۔ پیارے اللہ آپ تمام کے دلوں سے واقف ہیں، پیارے اللہ تمام کے دل کی دھڑکنوں سے واقف ہیں، کہ اللہ ان کے ارادوں اور مرادوں سے واقف ہیں۔ پیارے رب میرے پیارے رب میرے سونے رب میرے پیارے اللہ دے دیجئے، اللہ جی دے دیجئے نا، اللہ ان کو دے دیجئے، اللہ ان کو دے دیجئے جو ان کو نعمتیں چاہیے اللہ دے دیجئے، کہ اللہ رزق حلال دے دیجئے، صدق مقال دے دیجئے، اپنی کامل محبت دے دیجئے، کامل معرفت دے دیجئے۔ جن بیماریوں میں جن پریشانیوں میں جکڑے ہوئے ہیں پیارے اللہ ان بیماریوں اور پریشانیوں کو دے کر یا اللہ جو آپ ان کے قصور معاف کرنا چاہتے ہیں اور جو انعام دینا چاہتے ہیں یا اللہ آپ ایسے ہی راضی ہو کر عافیت کے ساتھ دے دیجئے۔ پیارے اللہ بیماریوں سے نجات دے دیجئے، یا اللہ قرضوں سے اور مرضوں سے بچا لیجئے، قلت سے علت سے اور ذلت سے بچا لیجئے، یا اللہ ہدایت مل جانے کے بعد ضلالت و گمراہی سے بچا لیجئے، استقامت مل جانے کے بعد پھسل جانے اور ڈگمگا جانے سے بچا لیجئے، اپنا بننے کے بعد مخلوق کا بن جانے سے حفاظت فرما لیجئے۔ میرے پیارے رب رحمت فرما دیجئے، یا اللہ اب ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے جھکڑ چلنے لگے ہیں پیارے اللہ، وہ غریب وہ نادار وہ مزدور جو جھگی جھوپڑیوں میں بستے ہیں، جو ندیوں اور نالوں کے کنارے اپنے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، یا اللہ جو شہروں میں فٹ پاتھ پر ہیں، یا اللہ کئی مرتبہ دیکھتے ہیں رات کو بچہ روتا ہے، ماں اپنے حصے کا بھی کپڑا اپنے تن سے اتار کر اس بچے کو لپیٹ دیتی ہے، وہ بھی ناکافی ہوتا ہے، اور ماں تن کے جلا کر پوری رات اس آگ کے سہارے جاگ کے گزار دیتی ہے۔ میرے پیارے رب اگر ایسے لوگوں کو پر
सखावत करना आपको पसंद है, ऐसे लोगों को शूटर देना, ऐसे लोगों को कंबल दे देना आपको पसंद है, तो अल्लाह उम्मत के अमीरों के दिल में इल्हाम कर दीजिए, वो ऐसे लोगों के पास जाएं और सखावत के दरवाजे खोलें और उनके लिए इंतज़ाम करें। प्यारे अल्लाह से इंतज़ाम फरमा दीजिए। अल्लाह बहुत से मदारिस में, बहुत से मकातिब में, बहुत से जामियात में दूर दराज के बच्चे, गरीब और नादार बच्चे पढ़ते हैं, उनके पास ठंडी के कपड़े नहीं हैं, उनके पास मोज़े नहीं हैं, उनके पास इंतज़ाम नहीं है। अल्लाह उम्मत के अमीरों को इल्हाम कर दीजिए, वो फजर की नमाज उन मदरसों में और जामियात में जाकर पढ़ें और देखें सफ में कौन बच्चे ठिठर रहे हैं और कौन बच्चे ऐसे हैं जिनके तन के ऊपर पूरे पूरे कपड़े नहीं हैं, और उनके लिए इंतज़ाम कर दें प्यारे अल्लाह, और कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह हमारी ज़ुबान को, ऐसे बच्चों की खिदमत के लिए हमारी ज़ुबान को, हमारे कलम को और हमारे कदम को कबूल कर लीजिए। अल्लाह आप उनकी ज़रूरतें पूरी करेंगे किसी न किसी बशर और किसी न किसी इंसान के ज़रिए। अल्लाह हम भी तो इंसान हैं, अल्लाह हमारे हाथों को इस्तेमाल कर लीजिए, अल्लाह हमारी ज़ात को इस्तेमाल कर लीजिए और हमें ज़रिए के तौर पर कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह अरब और आजम में आग लगी हुई है, अल्लाह तरस खा लीजिए, अल्लाह उम्मत मुस्लिमा पर तरस खा लीजिए। हुज़ूर की उम्मत इस वक्त उस यतीम बच्चे की तरह खड़ी हुई है, जो यतीम बच्चा किसी चौराहे पे खड़ा हो, जिसकी न माँ हो न बाप हो, वो कभी दाएं देखता है, कभी बाएं देखता है, कभी आगे देखता है, कभी पीछे देखता है, उसे समझ नहीं आती मुझे जाना किधर है, मैं आया किधर से हूँ। प्यारे अल्लाह, आज हुजूर की लाडली उम्मत का हाल यही हो चुका है। प्यारे अल्लाह, अक़वाम आलम इससे फ़ायदा उठा रही है, अक़वाम आलम इस उम्मत के माल से और उसके ख़जाने से फ़ायदा उठा रही है, और कभी इसकी झोली में और कभी उसकी झोली में। प्यारे अल्लाह, इनका कोई मुक्तदा न रहा, इनका कोई रहबर न रहा, अल्लाह इनके अंदर कोई जमीयत न रही। मेरे मालिक तरस खा लीजिए, मेहरबानी फरमा दीजिए, मेहरबानी फरमा दीजिए। अल्लाह ऐसे अफराद खड़े कर दीजिए और ऐसे अफराद पैदा फरमा दीजिए जिनको देखकर इंसानों की आंखें ठंडी हो जाएं। अल्लाह निज़ाम अमन कायम फरमा दीजिए, अल्लाह निज़ाम अमन कायम फरमा दीजिए। अल्लाह जजों का कलम बिक चुका है, वकीलों की ज़ुबान बिक चुकी है, या अल्लाह हुकूमतें बिक चुकी हैं, या अल्लाह इंसाफ महंगा हो गया। या अल्लाह जहाँ इंसाफ मिला करता था वहाँ इंसाफ नहीं मिलता, अब तो रिश्वत की शिकायत करने के लिए भी रिश्वत देनी पड़ रही है। प्यारे अल्लाह तरस खा लीजिए, महंगाई आम हो चुकी है, इज्जतें दाव पे लग चुकी हैं, इंसानों को इंसानियत का हक, इंसानों से इंसानियत का हक छीना जा रहा है। या अल्लाह किसी ने सही कहा, जंगल के दरिंदों से इंसानों को इतना नुकसान नहीं पहुँचा जितना इंसान इंसानों को नुकसान दे रहे हैं। प्यारे अल्लाह, हुकूमतों को सही हिदायत दे दीजिए, अल्लाह में नेक साले हुक्मरान दे दीजिए, अल्लाह इंसाफ को आम कर दीजिए, सच्चाई को आम कर दीजिए, अदल को आम कर दीजिए, जुल्म का खात्मा फरमा दीजिए, मेहरबानी का मामला फरमा दीजिए। अल्लाह मदारिस दीनिया, मकातिब कुरानिया, मसाजिद इस्लामिया और वो खानकाएँ जो अल्लाह सिखाया जाता है और मराकिज़ दावत तबलीग की अल्लाह पूरी पूरी हिफाजत फरमा। प्यारे अल्लाह, औलाद के दुखों से बचा लीजिए, अल्लाह औलाद के दुखों से बचा लीजिए, अल्लाह औलाद के दुखों से बचा लीजिए। प्यारे अल्लाह, औलाद के दुखों से बचा लीजिए। कितने नौजवान बच्चे वो हैं, माँ बाप ने पूरी पूरी जवानी उनके लिए जिंदगियों के बाजार में खड़े होकर नीलाम कर दी और बच्चों के लिए कमा कमा कर थक गए, बुढ़ापे को पहुंच गए। जब बाप बूढ़ा हुआ और बच्चा जवानी को पहुंचा, बाप खुश था, बच्चा इंजीनियर बनेगा, बच्चा डॉक्टर बनेगा, बच्चा जॉब शॉप पे जाएगा, अब हम आराम करेंगे, अब दिन आए हैं आराम करने के, अब दिन आए हैं नेकी और तक़वे और ताअत पर चलने के, और अब ऐसा होगा वैसा होगा। जब बाप ये ख्यालात करने लगा, यहाँ तक कि नौजवान बच्चा जब जवान हुआ, मन मर्जी की शादी की और जुमा 8 दिन नहीं होता कि नौजवान बच्चा अपनी दुल्हन को लेकर किसी दूसरे शहर में जाके बस जाता है, और वो माँ, वो बाप जिसने सारी जिंदगी इसकी तरबियत के खातिर और इसकी तरबियत के खातिर दाव पे लगा दी थी, वो माँ कभी सोचती भी नहीं थी कि ऐसा भी होने वाला है। मेरे मालिक, मेरे प्यारे रब, औलाद के दुखों से बचा लीजिए, अल्लाह औलाद के दुखों से बचा लीजिए, औलाद के दुखों से बचा लीजिए। और बच्चा अलग होने के बाद कभी लौट के भी नहीं देखता, कभी ये भी नहीं सोचता मेरे बाप किस हाल में है, मेरी माँ किस हाल में है। प्यारे अल्लाह, प्यारे अल्लाह, औलादें अपने माँ बाप को गालियाँ देने लगी, औलादें अपने माँ बाप को धक्के देने लगी, औलादें माँ बाप पे हाथ उठाने लगी। प्यारे अल्लाह, रोज़े बद देखने से बचा लीजिए, रोज़े बद देखने से बचा लीजिए। अल्लाह औलाद को माँ बाप की फर्मा बरदार बना दीजिए, अल्लाह औलाद को माँ बाप की फर्मा बरदार बना दीजिए। अल्लाह औलाद के दुखों से बचा लीजिए, औलाद के दुखों से बचा लीजिए, औलाद के दुखों से बचा लीजिए। अल्लाह, जिस वक्त औलाद माँ को ये कहती है चल चल चुप बैठ, तो प्यारे अल्लाह माँ के दिल पे क्या गुजरती होगी। जब नौजवान बच्चा बाप को बूढ़ा कह के पुकारता है, बाप को ये कह के पुकारता है कि बकवास बंद कर, प्यारे अल्लाह उस बाप पे क्या गुजरती होगी। प्यारे अल्लाह, बच्चों को माँ बाप को फर्मा बरदार बना दीजिए, आंखों की ठंडक बना दीजिए, माँ बाप की उम्मीदों से बढ़कर बना दीजिए। प्यारे अल्लाह, नेकोकार बना दीजिए, तहज्जुद गुजार बना दीजिए।
وہ بچے کتنے سعادت مند ہوتے ہیں جو ہمیشہ اپنے باپ کی بیماری میں تڑپتے رہتے ہیں، ان کی راحت آرام کے لیے ہمیشہ مچلتے رہتے ہیں، ہمیشہ کڑتے رہتے ہیں، اپنے باپ کی آزردگی کو اپنی آزردگی سمجھتے ہیں، اور ان کی مایوسی کو اپنی مایوسی سمجھتے ہیں، اور ان کی کمزوری کو اپنی کمزوری سمجھتے ہیں۔ پیارے اللہ، اولاد کے دل میں ماں باپ کی عظمت پیدا فرما دیجیے، محبت پیدا فرما دیجیے، الفت پیدا فرما دیجیے۔ یا اللہ، روز بد دیکھنے سے حفاظت فرما دیجیے۔ پیارے اللہ، بڑھاپے کا سہارا بنا دیجیے، نیک وکار بنا دیجیے، پرہیزگار بنا دیجیے۔ یا اللہ، ہماری نسلوں میں ایک اولاد بھی ایسی نہ ہو، ہماری نسلوں کی نسلوں میں ایک فرد بھی ایسا نہ ہو جس کا خاتمہ کفر پر ہو، اور قیامت کے دن ہماری نسلوں سے پیدا ہونے والا کوئی بچہ کافروں کی صف میں کھڑا ہوا نظر آئے۔ پیارے اللہ، اس روز بد سے اللہ ہمیں بچا لیجیے۔ یا اللہ، اس حالت بد سے ہماری حفاظت فرما لیجیے۔ کہ اللہ، جو ہماری پشتوں سے آنے والی نسل ایمان پر خاتمہ پا چکے کہ اللہ، اور آخری فرد دنیا سے کلمہ پڑھ کے دنیا سے جا چکے، یا اللہ اس کے بعد دنیا کی بساط لپیٹ دی جائے، پھر سور پھونک دیا جائے، پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پیارے اللہ، ہم آپ سے ایسی امید کرتے ہیں، پیارے اللہ آپ سے ایسی توقع کرتے ہیں۔ رب کریم ایسا معاملہ فرما دیجیے، رحم کا معاملہ فرما دیجیے۔ پیارے اللہ، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یہ خط لکھے ہیں، میسج کیے ہیں، کہ اللہ، یہ ہمارے اوپر ان کا حق ہے، رب کریم ان کے دلوں میں جو جائز نیک تمنائیں ہیں عافیت کے ساتھ پوری فرما دیجیے۔ یا اللہ، جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو اسباب و وسائل عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ، کھلے دھلے انداز سے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ، جو اہل مدارس ہیں، جو اربابی مدارس ہیں، جن کے پاس ہمیشہ اسباب کا فقدان ہوتا ہے، یا اللہ عافیت کے ساتھ وافر مقدار میں اسباب دے دیجیے، اور اسباب کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق دے دیجیے۔ یا اللہ، اچھی تدبیریں سجھا دیجیے، اچھے انداز سجھا دیجیے، کام کرنے کا ڈھنگ اور سلیقہ عطا فرما دیجیے۔ پیارے اللہ، ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں جو مہمان رسول مدارس دینیہ میں قیام پذیر ہیں، یا اللہ ان کا وقت بہت قیمتی ہے، رب کریم ان بچوں کے وقت کو زیادہ سے زیادہ قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اچھے کورس اور اچھا نظام بنا کر ان بچوں کو ان پر چلانے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ، طلبہ عزیز کے ساتھ ہمیشہ نفس و شیطان پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، رب کریم ہمیشہ ان کا دل اچاٹ رہتا ہے، ہمیشہ یہ اپنے نظام تعلیم کو مشکل سمجھتے ہیں۔ یا اللہ، نفس و شیطان کی وجہ سے یہ سب حرکتیں ہوتی ہیں، یا اللہ نفس و شیطان سے بچا لیجیے۔ عافیت کے ساتھ بچوں کو یکسوئی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، تہجد گزار بنا دیجیے۔ اکثر و بیشتر بچوں کو اس بات کی شکایت ہے، ہمارا حافظہ کمزور ہو چکا ہے، حالانکہ گناہ کر کے گناہوں کی وجہ سے قوت حافظہ کمزور ہو چکی ہے اور کمر ٹوٹ چکی ہے۔ کہ اللہ، گناہوں سے عافیت سے جان چھڑا دیجیے، نفس و شیطان سے کے دامن سے اللہ عافیت سے بچا لیجیے، رب کریم ان کے دام سے ہمیشہ عافیت کے ساتھ بچا لیجیے، اور علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ، علم الہی کے ساتھ نور الہی اور علم نبوت کے ساتھ نور نبوت عطا فرما دیجیے۔ پیارے اللہ، جو خواتین دور بیٹھے نیٹ پر لگی ہوئی ہیں اور ان آوازوں پر آمین کہہ رہی ہیں، یا اللہ ان کے دلوں کے اندر نہ جانے کتنی تمنائیں ہیں، کیسی مرادیں ہیں، یا اللہ ان کی دلی تمناؤں اور آرزوؤں کو پورا فرما دیجیے۔ یا اللہ، ان کے دلی آرزوؤں کو پورا فرما دیجیے۔ یا اللہ، ان کے دلوں کے اندر ہم ہیں، یا اللہ ان کے دلوں کے اندر کچھ تمنائیں ہیں جن کو آپ کے علاوہ مخلوق کے سامنے کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ پیارے اللہ، جس طرح سے آپ نے ان کو مستور بنایا، یا اللہ ان کی ساری کی ساری نیتیں بھی چھپی ہوئی ہیں مخلوق سے، اور کئی مرتبہ ان کی نیک تمنائیں اپنے بہت قریبی افراد سے بھی چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ رب کریم ان کی دلی آرزوؤں کو، تمناؤں کو پورا فرما دیجیے۔ پیارے اللہ، جو نیک کام کر رہے ہیں، چاہے وہ مرد ہیں یا خواتین ہیں، یا اللہ ان کے کاموں کو قبول فرما لیجیے، شرف قبول عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ، کام کی نئی شکلیں پیدا فرما دیجیے، اسباب مہیا فرما دیجیے، حاسدین کے حسد سے، شریروں کی شرارت سے اور بدخواہی کرنے والوں کی بدخواہی سے اللہ حفاظت فرما دیجیے۔ پیارے اللہ، جادو ٹونے ٹوٹکے سے حفاظت فرما دیجیے، یا اللہ صرف علموں سے حفاظت فرما دیجیے۔ پیارے اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سینے سے لگا کر محبتوں کے ساتھ، عظمتوں کے ساتھ قدم آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ پیارے اللہ، جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما۔ اللہ جی، مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ عطا فرما۔ اللہ، حرام روزی کے اس لقمے سے بھی حفاظت فرما دیجیے جس کے پیٹ میں جانے سے عبادت کی لذت چھن جاتی ہے، سجدوں کا سرور چھن جاتا ہے، تہجد کی توفیق چھن جاتی ہے، اور آنکھوں کے چشمے آنسوؤں سے خشک ہو جاتے ہیں۔ پیارے اللہ، حرام اور مشتبہ اس رزق سے بھی بچا لیجیے، حلال رزق عافیت کے ساتھ، بلا مشقت کے، بغیر کسی مصیبت کے، پیارے اللہ عافیت کے ساتھ، بلا مشقت، بغیر مصیبت کے عافیت سے عطا فرما دیجیے۔ اللہ، جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے روک عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔